عمران خان پوچھتے ہیں نظر بد کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ بیٹا نظر بد کے لیے وظائف موجود ہیں، آپ میرے یوٹیوب چینل پہ آئیں، مفتی عبدالواحد قریشی لکھیے، وہاں پر آپ کو نظر بد ہے اس کا علاج، نظر بد ہے اس کا مجرب علاج، نظر بد ہے اس کا آزمودہ علاج، نظر بد ہے اس کا مسنون علاج، نظر بد کو معلوم کرنے کے طریقے پورے اس چینل پہ یوٹیوب پر موجود ہیں۔ آپ صرف فیس بک کے مزے نہ لیں نا، سوشل میڈیا مکمل دیکھیں اور دین کے لیے دیکھیں، تو آپ یوٹیوب پہ آئیں، آپ وہاں پر جا کر سرچ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس پر وظائف مل جائیں گے۔ محمد پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ جس گھر میں پرندے مرغیاں وغیرہ ہوں تو ان گھر والوں پر جب کوئی آفت یا بیماری آئے تو پہلے ان پرندوں وغیرہ پر آتی ہے جس کی وجہ سے گھر والے محفوظ رہتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ بھائی محمد، میں نے تو ایسی بات نہیں سنی کہ پہلے ان پر آتی ہے تو اسی لیے گھر والے محفوظ رہتے ہیں، یہ میں نے نہیں سنا، نہ آج تک پڑھا ہے۔ بلکہ روایات میں ہے کہ جب قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے زمین کو اوپر اٹھا کر اور آسمان کے قریب کر کے نیچے پھینکا گیا تو اس وقت آسمان کے فرشتے ان کی مرغوں کی اذانیں سن رہے تھے، تو وہ تو نہیں بچے تھے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ گھر میں یہ موجود ہو تو یہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، ان کو دانہ پانی دینا چاہیے، ان کے اوپر شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک خاتون ہے، بدکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے زمانے کی بات فرما رہے ہیں، اور اس نے دیکھا ہے کتا ہانپ رہا ہے پیاس سے، کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، تو وہ خاتون کنویں میں گئی ہے، کنویں کے پاس جا کر اس نے اپنے جوتی کو اتارا ہے، جوتی اتار کے پانی بھرا ہے اور پانی بھر کے اس کنویں کو کتے کو پلا دیا، تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ ایک شخص خود پیاس سے مرتا ہوا جا رہا ہے، اس کنویں میں اترا، اٹھ کر پانی پیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب باہر نکلا تو دیکھا کتا ہے وہ بھی کیچڑ چاٹ رہا ہے اور پیاسا ہے، تو وہ دوبارہ گیا اور وہاں سے پانی لے کر آیا اور اس کتے کو اس نے پانی پلا دیا۔ اس پانی پلانے کے صدقے اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی، اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرما رہے، اللہ پاک نے ان کے اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کر لیا ہے، شفقت کا معاملہ کیا۔ حدیث پاک میں ایک عورت تھی، اس نے بلی کو باندھ لیا اور نہ اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دیا اور نہ اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود کچھ اپنے لیے کھا سکے، اور وہ بھوکی مر گئی، تو اللہ نے اس عورت کو دوزخ میں داخل فرما دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان موجود ہیں، اللہ پاک کم پیشی معاف فرمائے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو اس طرح ان جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ آپ جو ہے نا ان چوپایوں کے ساتھ نرمی کریں، شفقت کا معاملہ کریں، رب آپ پر شفقت فرمائیں گے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آسمان والے تمہارے اوپر رحمت زمین والوں پر کرو گے تب آئے گی آسمان کی طرف سے رحمت۔ تو شفقتوں کا معاملہ تو ہے، لیکن یوں نہیں ہے کہ کسی گھر پر نعوذ باللہ اللہ کا عذاب آئے اور وہ مرغی کو مل جائے اور یہ بچ جائے، یوں میں نے نہیں دیکھا۔ تجربے ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ کہتے ہیں ہاں کسی گھر میں جادو ہو تو اس گھر میں چکور کو داخل کر لو تو چکور مر جاتا ہے، گھر والے بچ جاتے ہیں۔ تجربات کے معاملات ہیں، مجربات کے معاملات ہیں، آزمودہ نسخوں کے معاملات ہیں، اس کو قرآن اور حدیث کی بات میں آپ کی خدمت میں یہ شریعت کا جز بنا کر پیش نہیں کر سکتا۔ عثمان بھائی پوچھتے ہیں اگر دو جنازے ایک ساتھ ہوں، ایک بالغ کا اور دوسرا نابالغ کا، تو کس طرح ادا کریں گے؟ عثمان بیٹا، افضل کام یہی ہے کہ ایک جنازہ بالغ کا ہے اور ایک نابالغ کا ہے، تو آپ نابالغ کا علیحدہ پڑھیں اور بالغ کا علیحدہ پڑھیں، یہ افضل ہے۔ درہ مختار میں یہ موجود ہے، فقہ کتب نے یہ لکھا ہے، علماء اور ماہرین اور فقہا اور ماہرین شریعت، ایکسپرٹ آف دی ہولی شریعہ یہی بتاتے ہیں ہمیں کہ آپ علیحدہ علیحدہ پڑھیں، یہ افضل ہے۔ آپ نے اکٹھا کر لیا پھر بھی جائز ہے، لیکن مناسب ہے کہ آپ اکٹھا نہ کریں۔ اکٹھے کا معنی آپ دو دعائیں پڑھیں گے تو وہ بہتر نہیں ہے، اسی لیے نابالغ کے لیے علیحدہ، اس کے لیے علیحدہ، ایک ہی نیت میں نہ۔ آپ ایک جنازہ پڑھ لیں، بالغ کا آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد نابالغ کا جنازہ پڑھا علیحدہ کر لیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ برکت نوہری پوچھتے ہیں جو چیز تقدیر میں نہیں لکھی ہوتی اس کو دعا مانگ کر، صدقہ دے کر یا کسی نیک عمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ آپ دعا کریں گی تو آپ کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، آپ صدقہ دیں گی تو اللہ پاک عطا فرمائے گا، آپ نیکی کا کام کریں گی تو اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہو، اسی لیے تقدیر میں لکھا نہ لکھا کے چکر میں پڑھ کے آپ دعاؤں کو نہ چھوڑیں، صدقات کو نہ چھوڑیں، نیکیوں کو نہ چھوڑیں، آپ برابر چلاتی رہیں۔ سمرین انڈیا سے پوچھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، جبکہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو نور ہے، میں نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ سمرین بیٹا، یہ اپنی اپنی جگہ کے معاملات ہیں۔ زمین پہ ٹھہر کر دیکھا یا نہیں دیکھا، اس بارے میں نہ دیکھے کا قول ہے۔
لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، اس کا ادراک رکھتا ہے، اور وہ باریک بین بھی اور خبردار بھی ہے اللہ پاک۔ لیکن جنت میں تو زیارت ہوگی اللہ کی۔ حدیث پاک میں بندہ ایسے بغیر تکلیف کے دیکھے گا جیسے آسمان سے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا ہے۔ تو پھر یہ آیت، وہ کہتے ہیں اس آیت کا تعلق دنیا سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں موجود تھے نا، اس وقت نہیں دیکھا۔ جب حضور عرش معلیٰ پر پہنچ گئے، 7 آسمان سے اوپر چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چلے گئے، سدرۃ المنتہا کو کراس کر کے بالکل لا مکان فکان قاب قوسین او ادنیٰ، وہاں جو دیکھا تو وہاں دیکھا۔ اس لیے یہ آیت اس کے مخالف نہیں ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہ دیکھا، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جس قول کو ہمارے علماء دیوبند نے راجح فرمایا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم قد رأى ربہ، تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، سورۃ نجم میں اٹھا لیں آپ تو اس آیت کے تحت سورۃ نجم کی ابتدائی آیات میں حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ فرمان موجود ہے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ عبد الرحمن جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نور ہے تو کہاں تک دیکھیں؟ مکمل احاطہ کی بات شاید اسی حساب سے کہ مکمل احاطہ کی بات نہ ہو، لیکن جو اللہ کو دیکھا، جو معراج کی رات دیکھا، اس دیکھنے کو اس حد تک بیان فرمایا اس حدیث پاک میں۔ لہٰذا آسمان کا مسئلہ اور ہے، زمین کا مسئلہ اور ہے۔ عبد الرحمن پوچھتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی رکنیت فارم پر دستخط کرے اور یہ کہے کہ یہ میری بخشش کے لیے کافی ہے اور عہدے میں وہ پیر ہے، تو کیا اس کے لیے ایسی بات کرنا درست ہے؟ بیٹا عبد الرحمن، تھوڑی سی بات مزید کر لیتے تو بات بن جاتی، سوال تھوڑا کھول لیتے نا تو میں آپ کی بات سمجھ جاتا۔ صرف نرے کاغذ پہ دستخط کرنے سے کوئی بخشش اور جنتیں نہیں ملتی، لیکن ایک جملہ سمجھیے ساتھ، ہاف سچ نہ کریں، فل سچ بولیں۔ ہمارے علماء میں نے بزرگان دین کی زبانی یہ جملہ سنا ہے، خصوصاً شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ بکھر والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان اقدس سے، کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو جمعیت علماء اسلام کے رکنیت فارم کو میرے سینے پہ رکھ دینا، اس پرچم نبوی کو میرے سینے پہ رکھ دینا جو جمعیت علماء اسلام کا پرچم ہے، میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک محبت کی بات ہے۔ کیوں؟ یہ علماء کی جماعت جو دین حق کے نفاذ کے لیے، دین اسلام کے اقدار کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں پھیلانے کے لیے، اسلامی اقدار کو آگے چلانے کے لیے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے مساجد، مدارس اور اسلامی اعتقادات کی حفاظت کا کام کر رہی ہے، تو ان کا ساتھ دینا ہے۔ ساتھ دینے کا معاہدہ یہ پرچی ہے، تو اس پرچی کو بطور نیک فعل انہوں نے کہا میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ میں آپ کو اس کے ساتھ ایک جملہ کہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کٹوا کر اپنے پاس، جو حضور نے کاٹے تھے وہ اپنے پاس جمع کیے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک انہوں نے حج کے موقع پہ حضور علیہ السلام کے تراشے حضور کے حکم پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ جب وفات کا وقت آیا تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ناخن مبارک اور یہ بال مبارک میرے چہرے پہ رکھ دینا، قبر میں میرے سینے پہ رکھ دینا، میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ دیکھو کتنا مقدس معاملہ ہے، کتنی بابرکت بات ہے۔ اب اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، اب کوئی کہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناخن مبارک یا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک کو اپنے پاس رکھے تو بخشش کے لیے کافی ہے، تو کہے گا کافی تو نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن ابی کو تو رسول اللہ کی مکمل قمیض ملی تھی، اس کی تو بخشش نہیں ہوئی، تو ہم کہیں گے وہ بے ایمان تھا۔ یہ صحابی رسول ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہے، ایمان بھی ہے، صحابیت بھی ہے، اور رسول اللہ کی اشیاء کا قرب بھی ہے، یقیناً بخشش ہے، یقیناً اللہ پاک کے یہاں سے ان کے لیے استقبال ہے، یقیناً قبر جنت کا باغیچہ ہے اور جنت کے باغوں کی امام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کا پرچہ حضرت مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت استاد عظیم مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے، اس طرح بڑے بڑے بزرگوں سے میں نے سنا، وہ جو فرمایا کرتے تھے تو یہ بخشش کے لیے یہ تھا کہ میرا ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، ایقان بھی ہے، اعمال بھی ہے، جد و جہد بھی ہے، قربانیاں بھی ہیں، قید و بند کی صحبتیں بھی ہیں، اور دین کے لیے چلنا بھی ہے۔ ان علماء کے ساتھ وعدہ اور معاہدہ بھی ہے، تو اسی لیے یہ پرچی میری بخشش کا سبب ہے، اس معنی میں تو ٹھیک ہے۔
آپ خالی اس بخشش کو پرچی کے کاغذ کو اٹھا کر کہنا بھائی صرف پرچی پہ دستخط کیے ہیں تو پھر بخشش نہیں ہے یا اس پر بخشش ہے، آپ ایسی بات نہ کریں، بات پورے پیرائے میں کیا کریں، تصویر کے دونوں رخ دیکھا کریں، آدھی بات نہ رکھا کریں کبھی سامنے، مکمل بات رکھیں تو مکمل بات کی مکمل جواب لیں تو بہت سی ہی عافیت کا معاملہ ہوتا ہے اور بات نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ شاہد اختر پوچھتے ہیں کیا گدھے کی حلت قرآن پاک سے ثابت ہے؟ شاہد اختر صاحب، صرف قرآن پاک کی بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ حدیث پاک کو تسلیم نہیں کرتے؟ قرآن کریم میں تو اتحیات بھی موجود نہیں ہے، پھر آپ نماز میں چھوڑ دیں گے۔ قرآن میں اذان کے الفاظ موجود نہیں ہیں، پھر آپ اذان نہیں دیں گے۔ اقامت کے الفاظ نہیں ہیں، پھر آپ یہ نہیں پڑھیں گے۔ قرآن میں اللہم صلی علی والا درود ابراہیمی موجود نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک کا ثنا موجود نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں گے۔ اللہم اغفر لحینا کا جنازہ موجود نہیں ہے، پھر یہ آپ چھوڑ دیں گے۔ تو آپ کا سوال ہونا چاہیے تھا شریعت میں گدھے کی حرمت کے بارے میں فرمائے، تو میں بتاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ خیبر کے موقع پہ حدیث پاک ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مت سے بھی منع فرمایا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے سے بھی منع فرمایا۔ تو حمر اہلیہ کو کھانا حرام ہے، منع ہے، ممانعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ایمان کا حصہ ہے، اللہ کا قرآن بھی فرمان کا حصہ ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات سے مجتہدین نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اشارات موجود ہیں کہ گدھا حلال نہیں ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، والخیل خچر، والخیل گھوڑا، والبغال خچر، والحمیر گدھا، لترکبوها آپ اس پر سواریاں بھی کرتی ہیں، سواریاں بھی کرتے ہیں، وزینہ اس کو آپ اپنی خوبصورتی کے لیے پیش کرتے ہیں، خوبصورت خوبصورت گدھے، خوبصورت خوبصورت گھوڑے، خوبصورت خوبصورت خچر لوگ رکھتے ہیں، ہاں جی اس کا مقابلہ جی یہ ہے جی وہ، خصوصاً گھوڑے یہ رکھا جاتا ہے، نیزہ بازی کی جاتی ہے، گھڑ سواری کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں کھانے کی بات نہیں فرمائی، قربانی کی بات نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا تو یہ زینت کے لیے ہے اور یا تو یہ جو ہے نا آپ کی سواری کے لیے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے صحابہ کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کو کھانے سے منع فرما دیا کہ حدیث پاک میں تو ہے ہی، خچر کا معاملہ سامنے ہے، گدھے کا معاملہ سامنے ہے، گھوڑے کا حضرت خالد بن ولید کی روایت ہے، صحیح میں موجود ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الخیل، حضور نے گھوڑے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ تو کہا وہاں حدیث میں تو ہے ہی، تو قرآن کریم کی آیت سے بھی یہی اشارات ملتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے قرآن بھی آ گیا اور حضور کا فرمان بھی آ گیا، تو اس لیے کوئی گدھا شدہ جائز نہیں ہے، گدھا حرام ہے کھانے کے لحاظ سے۔ اسامہ سومرو کراچی سے پوچھتے ہیں جھینگا کھانے کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ اسامہ، جھینگا کھانے کے متعلق علماء میں اختلاف موجود ہے اور اختلاف کی وجہ لغت والوں کے اختلاف ہے۔ وہ کیا ہے کہ جھینگا کیا ہے، مچھلی ہے یا کچھ اور ہے؟ تو جہاں جن لوگوں نے اس کو مچھلی سمجھا ہے تو انہوں نے حلال کہا ہے کہ مچھلی کی قسم حلال ہے، اور جن لوگوں نے اس کو مچھلی سے باہر لکھا ہے تو انہوں نے اس کو جائز نہیں کہا، انہوں نے اس کو منع کر دیا ہے۔ احتیاط بعض لوگ کہتے ہیں جی نہ کھانے میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کھانے میں ہے، تو اس میں اختلاف موجود ہے۔ میرا ذاتی نظریہ اس کو نہ کھانے کا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جو کھاتے ہیں تم حرام کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم فلاں۔ میں فتویٰ بازی اور فتوے ٹھونکنے کا عادی بھی نہیں ہوں، میں اپنی رائے دینے کی بات کرتا ہوں، میں اس سے پرہیز کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ باقی اس کو کوئی حرام کر، اکثر علماء نے حلال بھی لکھا ہے جن نے اس کو مچھلی کے زمرے میں لیا ہے۔ تو آپ اس کی تحقیق سامنے رکھ لیں، اس کے بعد آپ جس ترتیب پہ چلیں گے دونوں جگہ قول موجود ہے۔ میرا ذاتی نظریہ اس سے بچنے کا اور احتیاط کرنے کا ہے۔ عمران اللہ پوچھتے ہیں عورت کے بال کتنی حد تک کاٹنا جائز ہے؟ بیٹے عمران اللہ، آپ عورت کے بال کیوں کٹواتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے ذرا فرمائیں۔ خاتون کے بال گھنے ہونا، لمبے ہونا، خوبصورت ہونا تو یہ خوبصورتی کی دلیل ہے۔ آپ بال بڑے ہونے کو بدصورتی سمجھتے ہیں؟ خاتون کے بال کس حد تک کاٹنا جائز ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ حدیث پاک کے مطابق تو سبحان من زین النساء بالزوائب، اللہ پاک نے تو سر کے بالوں سے عورت کو عزت دی ہے، تو آپ اس عزت کو کم کرانے کا مطلب عزت تو جتنی اور رکھنی چاہیے۔ ہاں اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ بالکل وہ نیچے تک چلے گئے ہیں تو اس کو برابر کرنے کے لیے آپ سیدھا کر سکتے ہیں، لیکن کاٹنے کی بات تو میں آپ کو نہیں کہوں۔ حدیث پاک میں اس بالوں کی عزت بتائی گئی ہے، خاتون کے جتنے بال گھنے ہوں، بڑے ہوں، خوبصورت ہوتی ہے، اس سے خوبصورتی لگتی ہے، اس سے اچھائی لگتی ہے، اس سے وجاہت ہوتی ہے، تو یہ تو بہت بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے۔
اس لیے کاٹنے کی بات تو اس حد تک جو میں نے بتا دیا ہے، باقی اس کو کاٹنے کا رواج آپ نہ دیں۔ محمد ارشد پوچھتے ہیں قرب قیامت علم کا اٹھ جانا یہ حدیث ہے کیا؟ جی بیٹا، حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ علم کو اٹھا لیں گے۔ فرمایا علم کیسے اٹھے گا؟ علم ایسے اٹھے گا کہ جیسے علماء کرام کو اللہ اٹھائیں گے، علماء اٹھتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ جہلا بچ جائیں گے، اور جو باقی عوام ہوں گی وہ جہلا کو علماء سمجھ کے ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے تو اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم باب کیف کان یقبض العلم کے تحت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، ان کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، تو یہ حدیث پاک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔